تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ 18 سے 25 سال کے نوجوان جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہیں اور کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ آج کل کی سوسائٹی میں جو خواتین ڈرگس کی طرف چلی جاتی ہیں ان کے ڈومیسٹک ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. ایسے بچوں کے بیہیویئرل چینجز کیا ہوتے ہیں جن سے پیرنٹس الرٹ ہو جائیں؟ اب یہ وہ بچے ہیں جن کو پیرنٹس کو فوری طور پر الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ان کا سلیپ پیٹرن یہ ہوگا کہ یہ رات 2, 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے تک یہ جاگتے رہیں گے. صحیح. اور اگلے دن میں 3, 4 بجے تک سوتے رہیں گے. لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے، تو کیا یہ واقعی کافی مہنگا علاج ہے؟ سر کسی حد تک ڈیفینیٹلی مہنگا بھی ہے، لیکن ایک متھ بھی ہے. جتنا بچہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے اور وہ جو لاس کرتا ہے اپنے، اس سے تو کم کا ہی علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہم ایک بہت بڑے معاشرتی مسئلے کے اوپر بات کریں گے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا میں آپ کو مختصر سا تعارف دے دیتا ہوں، اور باقی جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ اس میں سے بہت کچھ سیکھ جائیں گے. احتشام عباسی صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. احتشام عباسی صاحب کا تعارف یہ ہے کہ سب سے پہلے میری ان سے مختصر وقت میں بہت گہری دوستی ہو گئی، اور دوستی ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت لائل ہیں. ان کا پروفیشن ایسا ہے جو لوگوں کو اور سوسائٹی میں بہت ہیلپ کر رہا ہے. نشے کے اوپر آج ہم بات کریں گے. جی احتشام صاحب، آج کل پچھلے کچھ 3-4 سال سے آپ تو اس باقاعدہ پروفیشن میں ہیں، ایک ریہیب کلینک چلاتے ہیں. نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ نشے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ 18 سے 25 سال کے نوجوان جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہیں اور کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ یاسر بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. پلیئر سر، جو ہماری کمیونٹی ہے اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر آج کل کے دور میں، یعنی کہ لاسٹ 5-6 ایئرس سے نا بے شمار لیول کے اوپر تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، مختلف لیولز کے اوپر. سوشل میڈیا کا دور بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. پیسے کی ریل پھیل ہے. لوگوں کے اندر آزادی اور فریڈم کا پہلے سے بہت زیادہ جذبہ بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کو فریڈم حاصل بھی ہے. پہلے خاندان یا کمیونٹی یا سوسائٹی کسی نہ کسی لیول کے اوپر نا انسان کو کنٹرول کرتی تھی، لیکن اب میرے خیال میں اب وہ کنٹرول آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور انسان پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو فری محسوس کر رہا ہے. وہ فری موومنٹ بھی کر سکتا ہے اور وہ مختلف جگہوں کے اوپر فریلی بات بھی کر سکتا ہے. آزادی اظہار کا جو ہے نا رائے ہے نا، اس کو بڑے کھل کر وہ بیان کر سکتا ہے. صحیح. تو جو اس پہ امپیکٹ آیا ہے نوجوان نسل کے اوپر نا، اس نے شارٹ ٹائم پلیئر کے لیے بے شمار اپنے لیے مواقع ڈھونڈنا شروع کر دیے کہ مجھے شارٹ ٹائم گریٹیفیکیشن کیسے مل سکتی ہے. تو جو شارٹ ٹائم گریٹیفیکیشن کا اور ہیپینس کا جہاں پہ تعلق آتا ہے نا، اور جو بات آتی ہے، تو ڈرگس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے ریلیف مل جائے. کس سے ریلیف مل جائے؟ اسٹریس سے ریلیف مل جائے، انزائٹی سے ریلیف مل جائے، آپ کو مختلف قسم کی جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان سے ریلیف مل جائے، آپ کو اپنی اسٹڈی سے ریلیف مل جائے، اور آپ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع کر دیں ڈرگس کے بعد. تو یہ ریلیف آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈرگس آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے ریلیف دیتا ہے، ہیپینس دیتا ہے، پلیئر دیتا ہے. ایک تو ریزن یہ ہے. دوسری وجہ نوجوانوں کے اندر وہ ہے فیشن. فیشن کے طور پہ ڈرگس کرنا. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. اور سب سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سگریٹ سے، شیشہ کیفے سے، بار سے، اسٹائل مارنے سے، ویپ کر کے، سگریٹ پی کے، شیشہ کیفے میں جا کے شیشہ پی کے، اور آپ نے یہاں سے اسٹائل بنایا، ساتھ سیلفی لی، یا ساتھ چھوٹی سی ایک ریل بنائی اور فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ کر دی. اب وہ اس کی جو فرینڈ سرکل ہیں وہ دیکھیں گے اور واہ واہ کریں گے اس کے، اور متاثر بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. ایک تو دوسری ریزن یہ ہے. پھر ہے کہ اگر جس گروپ کے اندر آپ کا تعلق ہے،
جس گروپ کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے فرینڈ کمیونٹی میں، فرینڈ سرکل میں، اس میں سے ایک بھی بندہ اگر ڈرگ کی طرف ہے، موٹیویٹڈ ہے، تو وہ تیسری ریزن بنتی ہے کہ آپ کو باقی پورا گروپ جو ہے نا وہ ڈرگس کی طرف بہت آسانی سے مائل ہو جائے گا. اس کی آپ کو ریئل ایگزامپل بھی دیتا ہوں. اچھا. ہمارے پاس ایک بچہ آیا ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ 19 سال کا تھا اور بہت ہی اچھی فیملی سے اور بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ فیملی سے تھا. اس کے والد صاحب، مدر، فادر دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور وہ بچہ بھی بہت زیادہ کوالیفائڈ تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی بچہ بھی کوئی بہت زیادہ ڈل تھا. اے لیولز، او لیولز کے اندر اس کے بہت اچھے اس کی گریڈس تھے. اچھا. تو جب اس کے فادر نے مجھ سے کہا کہ یار میں اس کو بہت ہی زیادہ ڈسپلن طریقے سے رکھا ہے اور یہ بچہ بھی بڑا تمیزدار ہے، بڑا با اخلاق بچہ ہے، ایسا کبھی نہیں تھا کہ یہ بچپن کے اندر یا ٹین ایج کے اندر یہ بدتمیز تھا یا لڑائی جھگڑے کرتا تھا یا بات نہیں مانتا تھا، تو بڑا با اخلاق، بڑا سلجھا ہوا سوبر بچہ تھا. تو اچانک کیا ہو گیا کہ پچھلے 2 سالوں میں نا اس نے ڈرگس کی طرف جو ہے نا اپنے آپ کو وہ کیا اور لے کر گیا اور لوگوں کے ساتھ اس نے بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا اور یہ ڈرگ ایڈکٹ بن گیا. ایون کہ یہ سائیکوسس میں چلا گیا، ذہنی مسئلے کا شکار ہو گیا. تو ایسا کیا ہوا؟ تو آپ اس سے بالکل یہی اسٹریٹ کوسچن پوچھیں. اور پاکٹ منی بھی بڑی لمیٹیڈ تھی، اس میں ڈرگز لینا بھی پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب میں نے جب اس سے پوچھا تو میں کہا یہ آپ نے کیسے لیا؟ تو اس نے کہا کہ جب مجھے ڈرگ ڈیلر نے اپنے ساتھ انٹروڈیوس کروایا تو پہلے 3 منتھس تک اس نے مجھے فری ڈرگز دیے. اچھا. کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے آپ ڈرگز لے لیا کریں جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے. اب وہ اس کو پہلے عادی بنایا، اس علت کا شکار بنایا، ایڈکشن کی طرف لے کر گیا. اب بچہ جب فرسٹ ٹائم کوئی ویڈ یا چرس کا استعمال کرے گا یا کسی بھی قسم کے ڈرگس کا استعمال کرے گا، تو جو میں نے پہلے آپ کو ایک سائنٹیفک ریزن بتائی کہ شارٹ ٹائم گریٹیفیکیشن کے اندر وہ چلے جائیں گے. ان کو ہیپینس ملے گی، ان کو خوشی ملے گی، ان کو ریلیف ملے گا، مختلف سائیکولوجیکل ایشوز سے، مختلف سوشل ایشوز سے ان کو ریلیف ملے گا. تو اب اس کو مزہ ملنا شروع ہو گیا، اس کا فوکس پڑھائی کے اوپر بڑھنا شروع ہو گیا، فوکس پڑھائی پہ بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا. اب وہ خوشی روزانہ ویڈ کا یا چرس کا استعمال اس نے شروع کر دیا. جب اب اس چیز کے اندر، اس سرکل کے اندر آ گیا، اس ڈرگس کے اندر آ گیا، تو اب اس نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اس کو بائی کرنے کے. اس نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ 5 لڑکوں کا ایک گروپ بنا لیں، آپ کا ڈرگ فری ہے، باقی 4 بچوں کو آپ ڈرگس سیل کر دیں. اچھا، یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کروا دی ان سے. ہاں. اب اس نے کہا کہ میں نے ساتھ اپنے گروپ کے 4 اور لڑکوں کو جو ڈرگس کا استعمال نہیں کرتے تھے ان کو بھی انوالو کیا. جب ان کو انوالو کیا تو مجھے میرا ڈرگ جو ہے وہ فری ملنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب ایک لڑکا اس سرکل کے اندر، اس گروپ کے اندر ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے تو باقی لڑکوں کے لیے بھی امکانات ہیں، چانس ہے کہ وہ بھی ڈرگس کا استعمال بآسانی کرنا شروع کر. بڑی ہی زبردست اگزامپل دی ہے احتشام صاحب نے. اور احتشام صاحب آپ یقین جانیں کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے وہ اس ٹائم پہ یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ کا بچہ خدا نخواستہ کسی ایسی کمپنی میں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے دوست کون ہیں تو بہت نظر رکھیں، کیونکہ کوئی ایک دوست جو نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تو وہ پورے گروپ کو اس میں دھکیل سکتا ہے. اور ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں، ہم صرف اپنے بچے پہ نظر رکھے ہوتے ہیں. جبکہ میرے خیال میں اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ بڑا اہم ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ تو نوجوان نسل کے اندر آپ نے بتایا کہ وہ فیشن کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں، اور کس طرح سے نشے میں. مڈ ایج کے لوگ جو ہیں یہ تو فیشن نہیں کرتے، انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا اور یہ میچور بھی ہوتے ہیں. ان کو کوئی اس طرح، مطلب آپ دیکھیں ایک عمر کے خاص حصے میں کسی کو ورغلانا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آؤ تم بھی 4 دوست لے آؤ. دوستوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو یہ کیوں نشے کی طرف جاتے ہیں؟ اچھا یاسر بھائی، اس کا بڑا سادہ سا اور بڑا آسان جو جواب جو ہے نا، جو عام کمیونٹی کے اندر بھی ہے کہ جب آپ ایک خاص ایج کے اندر آپ کا کیریئر پہنچتا ہے، آپ 30s کو کراس کرتے ہیں، تو آپ کا بہت زیادہ فوکس 30 کے بعد یا 30 سے پہلے اپنے فائنینشیل فریڈم کے اوپر رہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کسی طریقے سے پیسے کما لیں، بالکل آپ کے بینک میں آپ کی جاب یا آپ کا بزنس ایک سیٹ ہو جائے اور آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں. اب اس پیسے سے آپ کا کچن، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی،
وہ چلنا شروع ہو جائے اور آپ راستے میں کسی جگہ پہ رکے نا, فائنینشلی نہ آپ کو کوئی پرابلم ہو, پرائمری فائنینشیل گولز اچیو ہو گیا. جب آپ کی فرسٹ اچیومنٹ آ جائے گی نا پیسوں کی, تو پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو اس کی سادی معاشی آزادی ملتے ہی خیال آیا کہ اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو. اب جب آپ کو معاشی آزادی ہوگی نا, تو بیگم بھی کہے گی کہ مجھے گولڈ لے کر دو, آپ گولڈ لے کر دیں گے. ٹھیک ہے. آپ دبئی کا ٹرپ لگاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, گاڑی کو اپ گریڈ کرتے ہیں, ڈیفینس کے اندر بنگلہ خریدتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ معاشی طور پہ آزاد ہوں گے اور اسٹیبل ہوں گے. ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں اچیو ہو جاتی ہیں نا, تو اب کیا کرنا ہے؟ پیسے کو خرچ تو کسی جگہ پہ کرنا ہے. تو پھر ایک نوجوان جو مڈ ایج کو کراس کرتا ہے, وہ پارٹی کلچر کی طرف بہت آسانی سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا. آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی راتوں کو رنگین بناتے ہیں, اپنی شاموں کو رنگین بناتے ہیں, بہت زیادہ لوگ معاشی طور کے اوپر آزاد ہوتے ہیں. ان کا ایک سوشل سٹیٹس ہے, ایک لیول ہے, انہوں نے ایک لیول, ایک ٹارگٹ اپنا اچیو کیا ہے کسی بھی لیول کے اوپر. وہ اب وہ جو لیول اچیو کر دیا ہے, تو اب وہ اپنے اس اسٹریسرز کو, کیونکہ جیسے جیسے آپ کا معاشی لیول بڑھے گا اور آپ کا اسٹیٹس بڑھے گا, تو وہ ساتھ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی لے کر آئے گا. اچھا, ہاں بالکل. اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ ریلیکسیشن ہے, کہ میں نے ریلیکس کرنا ہے, میں نے اپنے اسٹریس کو کم کرنا ہے, میں نے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کو کم کرنا ہے. اچھا, جب بندہ اس اسٹیج کے اوپر پہنچتا ہے تو اس کے ڈومیسٹک ایشوز بھی بڑھ جاتے ہیں, ان کے بچوں کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں, ان کی وائف کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈومیسٹک ان کو پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر بچوں کی بے جا خواہشات انسان ہر ٹائم پورا کرتا رہتا ہے, تو بچوں کی طرف سے بھی ان کو پریشر ملتا ہے, وائف کی طرف سے بھی پریشر ملتا ہے. پھر ان کے بزنس کے بھی جو پرابلمس ہیں, جو ڈپریشن ہے, جو انزائٹی ہے, جو سروائیول کی جنگ ہے ہر طرح سے, وہ اس کو بھی انہوں نے مینیج کرنا ہے. تو بہت ہی آسانی طریقے سے اس گریٹیفیکیشن کو لینے کے لیے انہوں نے ڈرگس کا سہارا لے لینا ہے, ڈرگس کی طرف چلے جانا ہے, اور وہ بہت جلدی ان کو ریلیف ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک خاص طبقہ جو ہے, ہم ابھی اگر مردوں کی بات کریں تو معاشی آزادی ملنے کے بعد جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ چاہیے, تو اس میں سے میجورٹی لوگ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور پیسے کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں رہتی. یہ تو ایک کیٹیگری ہوگی سر, لیکن ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے جو کہ افورڈ نہیں کرتے, اور ان کو معاشی آزادی بھی نہیں ملتی, بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں انسکسیسفل ہیں. ایسے لوگ بھی تو نشہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اچھا, ان کی جو وجہ ہے نا, وہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. جو معاشی خود مختار لوگ ہیں وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں, وہ ڈرگس کا استعمال کی حد تک ہیں, ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر انہوں نے اپنی باقی زندگی کو مینیج کیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ جو طبقہ ہے, یہ طبقہ اب ڈرگ ایڈکشن کے اندر چلا گیا, نشے کا مریض بن گیا, اسکیپ لیتے ہیں, آزادی سے وہ بیماری کی طرف چلا گیا. اب ان کے جتنے بھی فائنینسز ہیں نا, وہ دو جگہوں کے اوپر پورے ہوتے ہیں سر. ایک فیملی پوری کر رہی ہوتی ہے, اور بہت آسانی کے ساتھ فیملی ان کو پورا کر رہی ہوتی ہے. اب وہ ان کے بہت آسانی کے ساتھ جا لیں. اس کی بھی آپ کو ریئل ایگزامپل دیتے ہیں, تاکہ جو ناظرین ہیں نا, جو سننے والے ہیں, ان کو سائنٹیفک نالج سے, جو ڈومیسٹک نالج ہے, جو وہ ڈیلی فیس کرتے ہیں, اور جو جن کے گھر کے اندر یہ بچہ یا بچی ڈرگس کا عادی ہے, ان کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی. میرے پاس ایک فادر آئے اور ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا, یار میرے بیٹے کی بہت آسانی سے مجھے بلیک میل کر لیتا ہے پیسوں کے لیے. اچھا. میں کہا کیسے؟ کہتے کہ میرے گھر کے اندر ہی میرا ایک چھوٹا آفس ہے, اوکے, جو ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جو میرے خاص کسٹمرز ہیں, میں ان کو کبھی کبھار اپنے گھر کے اندر بلوا لیتا ہوں. صحیح. جو ویک میں 1 دفعہ 2 دفعہ ضرور وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میرے خاص کلائنٹ ہیں, گھر کے اندر ہی ان کے ساتھ میں بات چیت کر لیتا ہوں. صحیح. جیسے ہی کوئی کلائنٹ آ کے میرے آفس میں بیٹھے گا, جو گھر کے اندر آفس ہے, میرے بیٹے کا میسج آ جاتا ہے فون کے اوپر کہ ابا جی مجھے اتنے 1000 چاہیے. عمومی طور پہ انہوں نے کہا کہ 10,000 کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اچھا. اور وہ کہتا ہے کہ گیٹ کیپر کو دے دیں, جو سیکورٹی گارڈ گیٹ کے اوپر کھڑا ہے, اس کو 10,000 دے دیں.
صحیح. تو اس نے کہا کہ اب میں جیسے ہی وہ میسیج دیکھتا ہوں اپنے واٹس ایپ پہ یا فون کے اوپر تو میں فوری طور پر بغیر کیونکہ اب میں فیئر میں ہوں، کیونکہ اب نہیں دوں گا، ریزسٹ کروں گا، روکوں گا، کنفرنٹ کروں گا تو گھر کے اندر انوائرمنٹ خراب ہوگا اور میرا کلائنٹ جو ہے نا اس کے اوپر نیگیٹو اثر جائے گا. اس نیگیٹو امپیکٹ کو دور کرنے کے لیے میں جا کر مجبوری طور کے اوپر میں 10,000 جا کر گیٹ کیپر کو مجھے دینا پڑتا ہے. تو یہ جو طبقہ ہے جو معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہے، یہ بآسانی طریقے سے بلیک میل کر کے چیزوں کو اپنے گھر سے فائنینس لے سکتا ہے. ایک طبقہ یہ ہے. اچھا. دوسرا طبقہ جو ہے نا ڈرگ ایڈکشن کے اندر اسی لیول کے پر وہ چھوٹے کرمنلز بھی بن جاتے ہیں. بائک چوری کر دیا، ٹائر چوری کر دیے، گاڑی کے شیشے توڑ دیے، کسی نہ کسی گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لے کر چلے، اپنے ہی گھر سے کوئی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، دوسرے کے گھروں سے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ اس ڈرگس کو، اس ٹائم کو، اس کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے ہر صورت کے اندر ڈرگس کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ڈرگ نہیں کریں گے تو آپ کو فزیکل، جسمانی طور پر وڈرال ہونا شروع ہو جائے گا، جسمانی تکلیفیں آنا شروع ہو جائیں گی. انہیں ایکیوٹ وڈرال کہتے ہیں. اچھا. اب وہ وڈرال کو مینیج دو ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، یا آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں علاج کے لیے، یا آپ نشے کا استعمال کریں. باقی آپ اس وڈرال کو مینیج نہیں کر سکتے. بہت شدید پین ہوتا ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم. اچھا. تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اب پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے کوئی بھی طریقہ اپنانا ہے، چاہے وہ چوری کر لیں، گھر والوں سے بلیک میل کر کے پیسے لیں، اپنے ہی گھر کے اندر کوئی چوری کریں، یا کسی سے بھیک مانگ کر بھی. جیسے آپ روڈس کے اوپر دیکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، بس اسٹیشن کے اوپر، پلوں کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ 10 روپے آپ سے مانگیں گے، 20 روپے آپ سے مانگیں گے. جیسے ہی 200، 300، 500، 1000 روپیز ان کے پاس جمع ہوں گے، وہ کھانا نہیں جا کے کھائیں گے، وہ ڈرگس کر لیں گے. اچھا. یہ تو اس کے بعد ہم علاج کی طرف بھی جائیں گے، کیونکہ احتشام صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ایک ریہیب کلینک چلاتے ہیں، اور اس کلینک میں یہ سارے کیسز آ رہے ہیں جن کی ریئل ٹائم ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. خواتین میں بھی ہم نے یوتھ کو ڈسکس کر لیا، مڈ ایج کے لوگوں کو ڈسکس کر لیا. خواتین میں بھی عموماً، بلکہ میرا ذاتی طور پہ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا. میں 1-2 دفعہ جب آپ کے کلینک وزٹ کر رہا تھا تو آپ نے مجھے بتایا یہ ہمارا فیمیل ونگ ہے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ خواتین بھی علاج کے لیے آ رہی ہیں. تو یہ کیوں چلی جاتی ہیں؟ عموماً ہماری سوسائٹی میں تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے خواتین کی اسموکنگ کو، اور اس طرح تو نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ نشے کی طرف کیسے؟ سر، خواتین کے 2-3 بڑے کامن ایشوز ہیں. سب سے پہلا جو ان کا ایشو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جو ہے نا خواتین کا رجحان بہت آسانی کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. کہ خود سے ہی دوائی پرسکرائب کر لی اور خود ہی دوائی کھانا شروع کر دی. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا، سی سیکشن کے بعد، ڈلیوری کے بعد بھی خواتین جاتی ہیں ڈرگس کی طرف. جب ان کو پین کلرز خاص طور پہ لگتے ہیں تو اس پین کلر کا اتنا زبردست ان کے اوپر اثر آتا ہے کہ وہ بار بار اس پین کو ریلیو کرنے کی، کیونکہ آپ کو عادت ایک بن گئی ہے نا. جی. آپ کے ایک مائنڈ نے سیکھ لی ہے اچھا. کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر نے فلانا انجیکشن لگا دیا تھا. جیسے کہ میں یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہم ڈاکٹر کو کمپلین کریں پین کی، تکلیف کی، درد کی، کسی بھی باڈی کے اندر مجھے درد ہے، تکلیف ہے، تو ڈاکٹر ہمیں انجیکشن لگا دے. اب ایک دفعہ بھی ہم گئے تو یہی سرکل رپیٹ ہوا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی. تو اب میں نے سیکھ لیا کہ جب بھی پین ہوگا تو یہ اسپیسیفک گولی یا یہ اسپیسیفک انجیکشن مجھے لگے گا. اب میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا 1000 روپیز یا 2000 کنسلٹنسی دینے کے لیے، بلکہ سیدھا میڈیکل اسٹور کے اوپر جاؤں گا، اسی پرانی پرسکرپشن کے اوپر وہ انجیکشن لوں گا، یا خود لگا دوں گا یا کسی سے لگوا دوں گا. اور اس سے وہ جب ریلیف آئے گا تو نشے کی عادت میں پھر وہ جو ریلیف ہے، جو تکلیف ہے وہ دور بھی کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی ایڈکشن سائیکل بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ایڈکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے اس چیز کے اوپر. پھر چھوٹے سے چھوٹے پین کے لیے بھی آپ بار بار جائیں گے وہی انجیکشن لگوانے کے لیے. اور پھر آپ کی جو پین ہے وہ پیناڈول سے دور بھی نہیں ہونے والا. اچھا. تو پھر آپ کو وہی انجیکشن لگوانا پڑے گا اور پھر جا کر آپ کا پین کم ہوگا. دوسری ریزن یہ ہے کہ سی سیکشن کے بعد، ڈلیوری کے بعد، آپریشن کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد جب ڈاکٹرز پین کلرز لگاتے ہیں
تو وہ پین کلرز پھر بندہ خود کو پرسکرائب کر کے خود ہی لگانا شروع کر دیتا ہے. دوسری ریزن اس کی یہ ہے. تیسرا، خواتین کے ڈومیسٹک ایشوز بہت زیادہ ہیں آج کل کی سوسائٹی میں. جو خواتین ڈرگس کی طرف چلی جاتی ہیں ان کے ڈومیسٹک ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا. اب وہ ڈومیسٹک ایشوز اکثر شادی کے بعد ہوتے ہیں. شادی سے پہلے بھی ہیں لیکن شادی کے بعد وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ہسبینڈ کا ٹائم نہ دینا، سیکشول ایشوز کا ہونا، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا ہونا، ڈومیسٹک وائلنس کا ہونا. اب یہ جتنے بھی سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں یا جو سائیکولوجیکل اسٹریسرز ہیں، ان اسٹریسرز کو کم کرنے کے لیے بھی پھر آپ ڈرگس کا استعمال کریں گے. کیونکہ ڈرگس کی ڈیفینیشن کے اندر ہے کہ آپ کو یہ شارٹ ٹائم کے لیے ریلیف دے گا، آپ کو ایزی کر دے گا. جیسے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، کافی بنا دو. اب کافی کا اور تھکن سے کیا تعلق ہے، یا چائے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک عام انسان کی بات ہے. جی میں اب بہت زیادہ تھک گیا ہوں، بہت زیادہ سٹریس میں ہوں، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں. کیوں؟ میرا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑا سا نشہ کر لوں، الکوہل کا استعمال کر لوں، چرس کا استعمال کر لوں، یا کسی کا ڈرگ کا استعمال کر لوں، کیونکہ ریلیف مل رہا ہے. صحیح. پین سے ریلیف مل رہا ہے. تو خواتین کے عمومی طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر زیادہ ایشوز ہیں. اچھا. وہ ڈومیسٹک ایشوز بھی زیادہ ہیں، سماجی ایشوز بھی زیادہ ہیں، وہ ورک پلیس کے اوپر بھی ایشوز زیادہ بنتے ہیں. تو اب ان ایشوز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک خاتون جو شارٹ ٹائم کے لیے ریلیف کا انتظام کرے گی، وہ ڈرگس کا ہی بیچاری سہارا لے گی، اور پھر اس سرکل کے اندر، اس چنگل کے اندر وہ پھنس جائے گی. احتشام بھائی، یہ تو آپ نے جو بتا دیا کہ اس ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اور کن وجوہات کی بنا پہ نشے کی طرف جاتے ہیں. اب جو فیملی ممبرز ہیں ان کو پتہ لگتے لگتے بڑی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر نوجوانوں کی بات کریں تو ہر پیرنٹ اپنے بچے کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے، اس نے اس کی اچھی پرورش کی ہوئی ہوتی ہے. کیسے پتہ لگے پیرنٹس کو کہ میرا بچہ جو ہے یہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا سر جی، جو پہلا آپ نے بات کی ہے نا کہ فیملی کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے، جی میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. اچھا. فیملی کو پہلے دن سے ہی پتہ ہوتا ہے. اچھا. آپ 2 منٹ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کوئی بچہ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ جیسے میرے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ صرف اپنے بچوں کا عمومی طور پہ دیکھ لیں کہ بچے کو کوئی بھی پرابلم ہو، ایون کہ وہ اسکول کے اندر کوئی ڈسٹرب ہو کے آ گیا ہو، اس کے گریڈز کم آ گئے ہوں، ٹیسٹ کے اندر وہ فیل ہو گیا ہو، صحیح، تو بچہ تھوڑا سا ان ایزی ہوتا ہے گھر کے اندر. بالکل ان ایزی رہتا ہے. ایسے ہی صحیح. اس کو کوئی بھی ایشو ہو جائے، بالکل اس کو فیوریٹ چاکلیٹ نہ ملے تو اس دن بھی بچہ 1 گھنٹے کے لیے ان ایزی ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ماں گروسری کرنے کے لیے گئی اور اس کے فیوریٹ ٹوائے اس کو لے کر نہیں دیا تو بچہ گھر کے اندر آئے گا تو اس کا موڈ مزاج بالکل خراب ہوگا. اب ڈیفینیٹلی ماں کو یا فادر کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ ان ایزی کیوں ہے، یہ کس وجہ سے ابھی اسٹریس میں ہے، غصے کے اندر ہے، اینگری فیس کے ساتھ ہے، یا بات چیت کرتے ہوئے کانفیڈنٹ نہیں ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے. کیوں ہے ریزن؟ اماں کو پتہ ہے. اماں جی یہ کہہ رہی ہیں کہ یار میں گروسری کرنے کے لیے گئی ہوں، اس نے مجھے ٹوائے مانگا تو میں نے لے کر نہیں دیا. ٹھیک ہے. یا بچہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے تو میں نے آئس کریم لے کر نہیں دی. ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے ان ایزی ہے. ریزن کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی جن پیرنٹس کے بچے ڈرگس کا استعمال انفارچونیٹلی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے. اچھا. لیکن وہ اس کو مینیج کرنے کی گھر کے اندر ترتیبیں استعمال کرتے ہیں. جو ترکیب استعمال کرتے ہیں نا وہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر سختی کی جائے، وائلنس کیا جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اس کو گالم گلوچ دی جائے، یا اس کو بہت زیادہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ کے اندر رکھ لیا جائے. ایک لیول یہ ہے. صحیح. دوسرے پیرنٹس کا استعمال، دوسرے جو طبقہ ہے وہ ایک یہ استعمال کرتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے. تو اب وہ کمی کیا ہے؟ جیسے کہ میں آپ کو ایک اور ریئل ایگزامپل دوں. ہمارے پاس جو ہے نا ایک ٹیچر آئی، ان کا بیٹا تھا. اچھا. اور بچہ گرون اپ تھا، کوئی 30 سے اوپر اس کی ایج. اچھا. اب وہ اس کو خود لے کر آئے علاج کے لیے. بچہ گھر سے کنونس ہو کے آیا کہ میں نے علاج کے لیے خود جانا ہے.
اب جو ہے نا جب وہ ہمارے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, ٹریٹمنٹ پروسیجر سارا سمجھا, ریہیب کو دیکھ لیا, ساری چیزیں ڈن ہو گئی, ماں نے کہا کہ میں اسے 10-15 منٹ اکیلے میں ملوں گی اور جتنے بھی اس کے کوسچنز ہیں وہ مان لیتی ہوں. اب وہ بچہ 15-20 منٹ سے نا مسلسل اماں کو کس چیز کے اوپر کنونس کر رہا تھا کہ مجھے سیوک لے کے دو, میں نشہ چھڑ دیاں گا کہ مجھے آپ سیوک لے کر دے دیں, اچھا میں تو نشہ چھوڑ دوں گا, یہ نشہ کیا علاج کروا کے پیسے خرچ کرنے. تو جب مدر نے آ کر نا مجھ سے آ کے یہ کوشچن کیا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر سیوک لے کر دو تو میں نشہ چھوڑ دوں گا, تو میں نے ان سے بڑا معصومانہ سوال پوچھا کہ میں کہ میڈم آپ سیوک خرید سکتی ہیں؟ اس ٹائم کوئی سیوک کی قیمت کوئی 45 کے قریب تھی, نئی سیوک کی. یہ 2017-18 کی بات ہے یا 19 کی بات ہے کہ 45 کے قریب اس کی قیمت تھی. میں کیا آپ کے پاس کیا 45 لاکھ ہے جو آپ اس کو سیوک لے کر دیں گی؟ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے. میں کہا کہاں سے لیں گی؟ کہتے میری ریٹائرمنٹ قریب آنے والی ہے تو میں اپنے سارے پیسے ایڈوانس میں لے لوں گی اور اس کو سیوک لے کر دے دیتی ہوں, ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اچھا. تو میں کہا بیماری سیوک سے ٹھیک نہیں ہوتی, بیماری علاج سے ٹھیک ہوتی ہے. واہ. آپ اس کا علاج کریں, اس کو سیوک مت لے کر دیں. اب دوسرے پیرنٹس یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے پیرنٹس اپنے آپ کو گلٹ میں ڈالتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ کسی احساس محرومی کا شکار ہو گیا ہے اور اس کے دوست آگے نکل گئے ہیں, ان کے پاس ساری لائف کی سہولیات موجود ہیں, تو ہم ان کو وہ سہولیات پوری کر دیتے تو شاید یہ نشہ چھوڑ دے گا. اب یہ ڈومیسٹک ٹوٹکے ہیں جو پیرنٹس گھر کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ نشہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اب پیرنٹس یہ ساری اپنی اپنی جگہ پہ ترکیب اپنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو میڈیسن ہے نا, ہوم میڈیسن, وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بچہ ڈرگس کا استعمال بھی کرتا جا رہا ہے. اب جیسے جیسے ڈرگس کا استعمال کرتا جائے گا ڈیفینیٹلی وہ کیمیکل اندر جائے گا, اس نے کوئی نہ کوئی ری ایکشن کرنا ہے, اس کی وجہ سے ان کی فزیکل ہیلتھ, ان کی نفسیاتی صحت کے اندر خرابی پیدا ہوگی, اس کی سماجی ایشوز جو تعلق ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. جو بات گھر کے اندر سے 4 لوگوں کو پتہ تھی, اب 2 سال بعد یا 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد وہ پورے محلے کو, پورے خاندان کو, پوری کمیونٹی کو پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اسپیسیفک بچہ جو ہے نا وہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے. جو بیماری کا لیول پہلے 10 میں سے 2 گریڈ کے اوپر تھا, اب 10/10 ہو چکا ہے اور ساتھ مزید ایشوز بھی آ چکے ہیں. پیرنٹس کا پیسہ سارا ڈرین ہو چکا, پیرنٹس کی اپنی موٹیویشن ساری ڈرین ہو چکی اور پیرنٹس کی اپنی ساری انرجی بھی ڈرین ہو چکی, کیونکہ وہ ساری کی ساری انرجی لگا رہے ہیں اس کو گھر کے اندر ٹھیک کرنے میں, لیکن مسئلہ گھر کے اندر موجود ہے. یہ کو ڈیپینڈنٹ فیملیز ہیں, کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئرز ان کے ہیں. یہ تو وہ فیملی ہو گئی, چلیں آپ نے انہیں کیا آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی پیرنٹس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اب کچھ بچے بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں نا, ان کی طرف آ جائیں. وہ اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ سیوک بھی نہیں مانگتے, وہ باہر سے آتے ہیں تو وہ پرفیوم کا استعمال کر کے آتے ہیں. ایسے بچوں کے بیہیویئرل چینجز کیا ہوتے ہیں جن سے پیرنٹس الرٹ ہو جائیں؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن. جی سر, راتوں کو دیر تک جاگنا بغیر کسی وجہ کے. ایک ہے نا راتوں کو جاگنا, کوئی کام کر رہا ہے بچہ اور پیرنٹس کو پتہ ہے کہ اس کی نائٹ شفٹ ہے اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ یار یہ بچہ اس ٹائم اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور وہ دن کو آ کر واپس 8-10 گھنٹے اپنی نیند بھی پوری کر رہا ہے. اگر وہ رات کو 8 گھنٹے پڑھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے تو پھر وہ دن کو آ کر اپنے 8 گھنٹے پورے بھی کرے گا. اب یہ وہ بچے ہیں جن کو پیرنٹس کو فوری طور پر الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ان کا سلیپ پیٹرن یہ ہوگا کہ یہ رات 2-2:30 بجے 3 بجے 4 بجے تک یہ جاگتے رہیں گے اور اگلے دن میں 3-4 بجے تک سوتے رہیں گے. اس کا 100% مطلب یہی ہے کہ بچہ غلط کمیونٹی کے اندر ہے, بچہ صحیح کمیونٹی کے اندر نہیں ہے. اور جتنے بھی پیرنٹس, کیونکہ میں تقریباً 11 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, یہ سب میں کامن بیماری ہے, یہ کامن علامت ہے کہ بچے رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ادھر ابھی, لیکن وہ جاگتے ہوئے عموماً تو پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی فون استعمال, گیم کھیل رہے ہیں یا انگیج ہیں کسی دوست کے ساتھ فون پہ, کیونکہ بچے یہی بتا کے جاتے ہیں کہ میں گروپ اسٹڈی کے لیے جا رہا ہوں, میں انٹرنیٹ کے اوپر پڑھائی کر رہا ہوں, میرے کل پیپرز ہیں, اور وہ کوئی پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے اس ٹائم.
ड्रग्स के इस्तेमाल। वैसे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो परेशान हो रहे होंगे कि हमारे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं पेरेंट्स को पता होता है, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो वो उनका डेफिनेटली उनका पेरेंट्स को पता होता है कि 7 कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और ये जो लेट नाइट तक जागने वाले बच्चे हैं, ये अपने घर के अंदर नहीं जागेंगे, ये बाहर जागेंगे। अच्छा, बाहर जागेंगे, ठीक। इनका रूटीन ही होगी कि 3 बजे रात को बेल बजेगी, गेट चौकीदार खोलेगा या अम्मा जी जाके गेट खोलेंगी और ये बाहर से आ रहे होंगे, ये अपने घर के अंदर 3 बजे तक नहीं जागेंगे। सही, ठीक है। दूसरी चीज़ जो दूसरे इनके अंदर बिहेवियरल के अंदर तब्दीलियां आती हैं, ये बात नहीं मानते, अवॉइड करते हैं अपने पेरेंट्स को, इरिटेट रहते हैं, स्टबर्न होते हैं। हाँ, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना ये गुस्से में आ जाएंगे, अपनी फैमिली की गैदरिंग को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ओके। और घर के अंदर आते साथ ही ना ज़ोर से दरवाज़ा बजेगा और पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि बच्चा घर में आ गया, अब सारे अपने अपने बिल्स के अंदर चले जाएं, अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाएं और कोई बंदा अब इसके सामने ना आए। ठीक है, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा पैसे मांगना शुरू कर देंगे डेली बेसिस के ऊपर, बच्चे ख़ास तौर पे जो डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली। अच्छा, मतलब रूटीन गैर ज़रूरी पैसे। ओके। ये एक और बड़ा जो है ना कॉमन अलामत है और फौरी तौर पे पेरेंट्स को इसके ऊपर अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। गैर ज़रूरी पैसे। अब गैर ज़रूरी कैसे पैसे? किसके नाम पे? बुक्स के नाम पे। कॉलेज के अंदर फंक्शन आ रहा है उसके लिए पैसे दें, यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है उसके लिए पैसे दें, मैंने ग्रुप स्टडी करनी है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। ऐसा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का बहाना पेश करेंगे अपने पेरेंट्स के सामने कि पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे पैसे देने के लिए। हाँ, वो ऑब्वियसली पेरेंट्स सोचते हैं कि अब मैं बच्चे पे ना लगाऊं तो कहाँ लगाऊं। और दूसरा पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ आती है, यार इसको दे ना, ये तो शर्ट ही तो मांग रहा है, शॉपिंग ही तो करेगा, इसको दे दें। हाँ। और वो गैर ज़रूरी पैसे गैर ज़रूरी टाइम के ऊपर मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ। फिर ख्वाहिशात पेरेंट्स पूरी करना शुरू कर देते हैं। एक है ज़रूरियात जी, एक है ख्वाहिशात। ठीक है। अब बच्चे की ज़रूरत है खाना खाना, बच्चे की ख्वाहिश है कि मैंने फ़लाने रेस्टोरेंट पे जाकर फ़लाना टेस्ट करना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, लेकिन फ़लानी लोकेशन के ऊपर बैठ के खाना है। सही। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही कि आप अपने बच्चों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात भी पूरी करें, लेकिन उसके ऊपर ऑडिट रखें कि इजाफी पैसे जो दिए जाते हैं क्या उन पैसों का वही इस्तेमाल हो रहा है जिस गर्ज से उसने लिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुक्स की, जैसे शान साहब बता रहे थे कि बुक्स के नाम पे पैसे लेते हैं, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के किसी इवेंट के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल कहीं नशे में तो नहीं हो रहा। ये जानना वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स को पता होता है और वो छुपा रहे होते हैं, और नहीं छुपाना चाहिए जी, बिल्कुल। अब वो चाहते हैं, छुपाते नहीं, इलाज कराते हैं। इलाज को लेके सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसको किसी रीहैब क्लिनिक या रीहैब सेंटर में एडमिशन करवा दें। और एडमिशन के साथ जो दूसरा ख्याल आता है कि कहीं एक तासुर आया है कि जो रीहैब सेंटर या रीहैब क्लिनिक्स होते हैं यहाँ पे मारा पीटा जाता है, जेल नुमा कमरे होते हैं, रस्सियों से बांध दिया जाता है और वायलेंस होती है। और वो कहते हैं ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी अपने प्यारे के लिए करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तासुर ने जन्म कैसे लिया? क्या वाकई रीहैब क्लिनिक में तरीका इलाज ही ये है या फिर महज लोगों का गुमान है? सर, किसी हद तक गुमान भी है और किसी हद तक ये रियलिटी भी है। अच्छा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कि किसी हद तक ये 100% ये इस चीज़ की रियलिटी भी है कि ऐसा जो आपने सारी जो इन्वायरमेंट में बता रहा, हाँ जी, ये मौजूद भी हैं किसी अच्छा। न किसी लेवल के ऊपर। मारा भी जाता है, रस्सियों से भी बांधा जाता है, छोटे छोटे घरों के अंदर भी रीहैब सेंटर बना दिए जाते हैं और कोई साइंटिफिक तरीकाकार भी नहीं है। लेकिन वो देखते साथ ही पहचाने जाते हैं कि ये इलाजगाह अच्छी नहीं है। अच्छा, उसका माहौल चीज़ें देख के, ठीक है। अब पेरेंट्स को चाहिए कि जो मोटिवेटेड हैं और 100% श्योर हैं कि यार हमारा बच्चा नशे का मरीज़ बन चुका है, इसका इलाज करवाना है, तो बहुत आसानी से वो अच्छी इलाजगाह को, अच्छे हॉस्पिटल को, अच्छे रीहैब सेंटर तक वो पहुंच सकते हैं। सही। सिंपल सादा सा सर जाकर उसका इन्वायरमेंट देखें,
اور انوائرمنٹ آفس کا جا کر نہ دیکھیں, جو پردے کے پیچھے والی چیزیں ہیں ان کو جا کے وزٹ کریں. صحیح. ری ہیب کے اندر جو ٹیم ہے, جو علاج کرنے والے لوگ ہیں, ان کا انٹرویو کریں, ان سے ملیں, ان کو دیکھیں کہ وہ کتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں, صحیح. وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو میرے بچے کا علاج کریں گے, کیا وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں یا نہیں ہیں, کون ہے وہ بندہ جو میرے بچے کا علاج کرے گا. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا, پہلی چیز. دوسرا, اس کے انڈور آؤٹ ڈور وزٹ جا کے کریں, اس کے رومز جا کے دیکھیں, ان کی وارڈس جا کر دیکھیں, اس کو ڈائننگ ایریا جا کر چیک کریں, اس کے پورے انوائرمنٹ کو جا کر وزٹ کریں. جو بھی ری ہیب سینٹر کہے گا کہ نہیں میں وزٹ ہم نہیں کروا سکتے, اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اوکے. لیکن جو ری ہیب سینٹر آپ سے کہے گا, اور اچھا ری ہیب سینٹر جو بھی ہوگا وہ 100% یہی کرے گا, بلکہ خود آفر کر دے گا, وہ خود آفر کرے گا. جو بھی اچھا ری ہیب سینٹر جی 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 کہ آئیں, جا کر وزٹ کریں, ڈیفینیٹلی انڈور میں جائیں, آؤٹ ڈور جائیں, رومز دیکھیں, ڈاکٹر سے ملیں, تھراپسٹ سے ملیں, گوگل کے اوپر جا کے ریویوز دیکھیں, فیس بک پیج وزٹ کریں, لٹریچر دیکھیں, پھر ٹریٹمنٹ میتھڈالوجی پہ آ جائیں کہ کس میتھڈ کے تحت ٹریٹمنٹ ہوگا. اور پھر سیکنڈ اوپینین بھی جا کر لے لیں. ٹھیک ہے. کہ میں اگر شارٹ لسٹ کر لیا, فار ایگزامپل کوئی بھی انہوں نے ری ہیب سینٹر اپنی سٹی کے اندر شارٹ لسٹ کر لی ہے کہ اس جگہ کے اوپر بچے کا علاج ہوگا, اور ایک ڈاکٹر نے یا سائیکیٹرسٹ نے یا سائیکالوجسٹ نے ان کو پورے ٹریٹمنٹ میتھڈالوجی بھی بتا دی, تو وہ آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے, کسی دوسرے سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ بھی جا کے کر لیں کہ یار یہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہے جو مجھے سجیسٹ کیا ہے ری ہیب سینٹر نے, کیا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے یا نہ کیا جائے. نہیں جا سکتے سیکنڈ اوپینین کے لیے, یوٹیوب کر لیں, گوگل کر لیں, دیکھ لیں کہ یہی دنیا کے اندر طریقہ علاج ہے. پھر گائے بگائے جا کر بچوں سے ملاقات بھی کریں, ٹریٹمنٹ کے نام کے اوپر بچے کو صرف بند کر کے نہ آئیں, بلکہ اپنی سیلف ٹریننگ بھی لیں, فیملی جا کر خود ٹریننگ بھی لیں. کیونکہ نشے کی بیماری کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فیملی کا ٹھیک ہونا. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک پیشنٹ کو ایک ری ہیب کلینک میں آنے کے بعد کہ وہ مکمل صحت یاب ہو جائے؟ سر مکمل صحت یابی کے لیے جو ہے نا تقریباً 2 ایئرس کا پروسیس رہتا ہے, لیکن یہ آؤٹ ڈور کا رہتا ہے. ہاں جی, یعنی کہ علاج کا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ جو انڈور میں ہے, جی جی, انڈور کے بعد جب وہ گھر میں ڈسچارج ہونے کے بعد گھر میں پہنچ جائے تو فیملی کو چاہیے کہ اس کو 1.5-2 سال تک انڈر آبزرویشن رکھیں, آبزرویشن میں رکھیں, انڈر آبزرویشن رکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے 2 آپ سیکورٹی گارڈ, پیرنٹس کا یہی کوشچن ہوتا ہے ہم سے کہ کیا اب ہم اس کے لیے گارڈ تعینات کر دیں جو ہر ٹائم اس کے ساتھ رہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. بہت سادہ سا آسان فارمولہ ہے. جو فیملی اپنے بچے کو اپنے قریب کر لے گی فزیکلی اور ایموشنلی, ڈسٹینس کم ہو جائے گا, 100% ہے وہ بچہ خراب کبھی نہیں ہوگا. کسی بھی ایسی بیماری کا وہ شکار نہیں ہوگا جس میں ایڈکشن ہے یا کوئی سائیکیٹرک ایشوز ہیں جو نشے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا. اور جتنا ڈسٹینس بڑھے گا فزیکلی یا ایموشنلی تو چانسز ہائی ہیں ڈیفینیٹلی. اب ایک کمرے کے اندر بچہ ناراض بیٹھا ہوا ہے, افسردہ ہے, دوسرے کمرے کے اندر پیرنٹس بھی افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مہینوں تک کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ان کے درمیان میں, کوئی بات چیت نہیں کرتے, وہ کوئی کھانا ایک ساتھ نہیں کھاتے, کوئی وہ فنکشن اٹینڈ ایک ساتھ نہیں کرتے, وہ کوئی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ نہیں جاتے, ان کی کوئی کسی قسم کی ٹریولنگ نہیں ہے ایک ساتھ. آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ اپنی فرسٹریشن, اپنی بات چیت کس کے ساتھ کرے گا؟ لیکن 2 سال کا دورانیہ تو آپ نے بتایا کہ یہ مکمل صحت یابی کے مکمل, یہ نہیں کہ یہ آؤٹ ڈور کا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ کلینک میں کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ کلینک کے اندر کم سے کم بھی 90 ڈیز سے 120 ڈیز تک پیشنٹ رہتے ہیں, 90 سے 120 دنوں کے درمیان میں, جس میں مکمل علاج شامل ہے. جس میں کیونکہ جو ایڈکشن کی ڈیزیز ہے نا, اس ڈیزیز کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں 3 لفظ آتے ہیں. یہ بایو سائیکو سوشل ڈیزیز ہے. اچھا. کہ جب کوئی بھی بندہ نشے کا استعمال کرتا ہے تو یہ 3 ڈفرینٹ پارٹس اس کے ڈیمیج ہوتے ہیں. بایولوجیکلی اس کی صحت خراب ہو گئی, ٹھیک ہے, فزیکل ہیلتھ اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوئی, کیونکہ جو بھی ڈرگس کا استعمال کرے گا وہ کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے امکانات ہیں, اس کے چانسز ہیں کہ وہ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہو جائے گا. صحیح. آپ نے پہلے اس کی فزیکل ہیلتھ کو امپروو کیا, اس کو ڈیٹاکس کیا, اس کے ایکیوٹ وڈرال کو مینیج کیا,
پھر آپ نے اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو امپروو کیا, اس کے جتنے بھی سائن اینڈ سمٹمز ہیں نفسیاتی اس کو آپ نے درست کیا, اس کو ٹھیک کیا, ساتھ میں اس کی فیملی کو ٹرین کیا, پھر آپ نے اس کی پریونشن کے اوپر کام کر دیا, جو اس کے انوائرمنٹل ایشوز ہیں, جو اس کا ماحول ہے آپ نے اس کو درست کیا, اس کو ٹھیک کیا, اس کی پریونشن کے لیے آپ نے کام کیا. تو ان 3 چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, ان 3 پہلو کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. یہ 3 مین پلرز ہیں جن کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے منیمم بھی 90 دن سے 120 دن تک کا ٹائم پیریڈ رہتا ہے. 100 ڈیز ایک اسٹینڈرڈ ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ پیشنٹ انڈور کے اندر رہتے ہیں. پھر پیشنٹ ڈسچارج ہو جائے گا, گھر چلا جائے گا. اصل ٹریٹمنٹ ڈسچارج کے بعد شروع ہوتا ہے. اوکے. اب ایک آپ نے بچہ ایک اسٹوڈنٹ کو تیار کر دیا ایگزامس کے لیے. صحیح. کلاس روم کے اندر تو امتحان گاہ تو نہیں ہے نا. اچھا. امتحان ٹیچر نے تو نہیں لینا, سوسائٹی نے لینے, پیرنٹس نے لینے. صحیح. اب وہ ڈسچارج ہو کے گھر چلا گیا. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب 2 ایئرس تک پیرنٹس اس کو مانیٹرنگ میں رکھے, اس کو فالو اپ کے اوپر رکھے, اس کو ویکلی بیسس کے اوپر, اس کو منتھلی یا اس کو 2 ویکس میں ایک دفعہ, یا اگر نہیں آ سکتے ویڈیو کال کے اوپر, یا اپنے گھر کے قریب جو بھی تھراپسٹ اویلیبل ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ رکھے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اپنے سائیکولوجیکل اسٹریسز کو ڈسکس کرتا رہے اور اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھتا رہے. اب آپ نے اس سے, ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جوس پینا ہے اور جوس دستیاب نہیں ہے, آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی دوسری چیز الٹرنیٹیو تو دینی ہے نا, کیونکہ اس کو تو بھوک لگ رہی ہے. بالکل. اب آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا جوس نہیں ہے, یہ تھوڑا سا سیب کھا لو, بعد میں جوس آئے گا تو پھر آپ کو جوس بھی پلا دیں گے. اب آپ نے بچے سے ڈرگس تو لے لی جو اس کے لیے گریٹیفیکیشن کا باعث تھی, جو اس کے لیے ہیپینس کا باعث تھا, جو اس کو مزہ دینے والی چیز تھی, وہ تو آپ نے لے لی اس سے. اب آپ اس کو آپ کیا دے رہے ہیں, آلٹرنیٹ کیا ہے, اب الٹرنیٹ کیا چیز کا اس کے لیے متبادل آپ کیا دیں گے. اب متبادل کے لیے اب ٹریننگ ہے. اب اس کو آپ نے کہا کہ آپ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ انگیج ہو جائیں. صحیح. اب آپ نے وہ انگیجمنٹ اس کے ساتھ سٹارٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. جو پہلے فیملی کے اور پیشنٹ کا آپس میں گیپ تھا کمیونیکیشن کا, آپ اس گیپ کو ختم کر دیں, اس کو اپنے قریب کر لیں. اب وہ ایک دن میں تو قریب تو نہیں آئے گا نا. جو سالوں سے ایک دوسرے سے پیرنٹس اور بچے کا گیپ تھا, وہ کیا ڈسچارج کے دوسرے دن ہی وہ قریب آ جائیں گے؟ نہیں, بلکہ سلو اینڈ گریجولی آپ نے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے جانا ہے. جو بچہ اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ تھا, کسی بھی گیدرنگ کے اندر وہ نہیں جا رہا تھا, کسی بھی فنکشن کے اندر وہ نہیں جاتا تھا, اب آپ نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی فیملی کے ساتھ انوالو کرنا شروع کر دیا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو شروع کر دیا. اب وہ بچہ ہیل ہو رہا ہے سائیکولوجیکلی. اچھا, ایکسپینسو کتنا ہے یہ؟ لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے, تو کیا یہ واقعی کافی مہنگا علاج ہے؟ سر کسی حد تک ڈیفینیٹلی مہنگا بھی ہے, لیکن ایک متھ بھی ہے. جتنا بچہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے اور وہ جو لاس کرتا ہے اپنے, اس سے تو کم کا ہی علاج ہے. اچھا, یہ بڑی زبردست. جتنا بچہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے, جو بھی بچہ ڈرگس کا استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص عادی ہے نشے کا, وہ ڈیلی کا 5000 اس کا کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا ہوا. ٹھیک ہے. وہ 5000 وہ ڈیلی کا اس کا ایکسپینس آئے گا. صحیح. پھر جو اس کے ساتھ کے جو لاس کرتا ہے, اپنی جاب کا لاس, اپنی ہیلتھ کا لاس, اپنے گھر کے جو باقی فائنینسز ہیں, جو باقی گھر والے اس کے پیچھے پھر کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا لاس, وہ سارے کے سارے بھی اگر ایڈ کیے جائیں نا, تو ٹریٹمنٹ اس سے بہت کم پیسوں میں اچھا علاج ہو جائے گا. اور یہ جو اخراجات آپ بتا رہے ہیں, جو نشے کی عادت میں مبتلا پیشنٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ تو آن گوئنگ ہے, ہر مہینے ہر روز ہونے ہیں, ہر روز ہونے ہیں. جبکہ علاج کے لیے ون ٹائم آپ ایکسپینس, ون ٹائم آپ کا ایکسپینس ہے, اور پھر آپ اس سے آزاد. کیونکہ اب نشے کی بیماری جہاں پہ ہے تو اس کے علاج کے لیے ایک بندہ انوالو نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے ایک ٹائم میں 4 ڈفرینٹ لوگ انوالو ہوں گے. صحیح. سائیکیٹرسٹ انوالو ہوگا, ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. صحیح. میڈیکل ڈاکٹر انوالو رہے گا, سائیکالوجسٹ انوالو رہے گا. ٹھیک ہے. اور فیملی کاؤنسلر جو ہے نا, جو فیملی کو ٹرین کرنے کے لیے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں, وہ انوالو رہیں گے. تو ایک ٹائم میں 4 ڈفرینٹ لوگ ایک پیشنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے شاید اس کا ایکسپینس بڑھ جاتا ہے جو فیملی کو لگتا ہے. اچھا, اب ایک چیز بڑی اور اہم ہے, علاج کرنے والوں کرانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں, ان کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ کتنے فیصد لوگ جو ہے وہ کامیابی سے علاج کروا لیتے ہیں,
اور علاج کے بعد صحت یاب رہتے ہیں؟ سر بہت اچھا کوشچن پوری پوڈ کاسٹ کا. جی اور یہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتا ہے فیملی کے اوپر. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نشے کی بیماری شروع ہی گھر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاج کا جو سکسیس ہے وہ بھی فیملی کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈسچارج کے بعد فیملی پیشنٹ کو اپنے قومی دائرے کے اندر لے کر آ جاتی ہے, جو ان کا ڈومیسٹک ایک دائرہ کار ہے, اس کے اندر ان کے ساتھ اپنے انوالو کر لیتی ہے اور مکمل ٹریٹمنٹ کے اوپر فوکس کرتی ہے. کیوں کہ ایڈکشن کی جو ڈیزیز ہے, اس ڈیزیز کے اندر 2 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. کرونک ریلیپس ڈیزیز, ٹھیک ہے, ہمیشہ رہنے والی اور بار بار ہونے والی, ٹھیک ہے, بار بار ریلیپس ہونے والی. جیسے کہ شوگر کی بیماری ہے, شوگر کی اب مریض ہے, ایک دفعہ شوگر کا پیشنٹ بن گیا وہ, اب اس نے زندگی میں شوگر کے ساتھ ہی جینا ہے, لیکن وہ اپنی بہت خوبصورت زندگی جی سکتا ہے اگر وہ اس کو مینیج کرنا سیکھ جائے. صحیح. جو ڈاکٹر کی ہدایات ہیں اس چارٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو باقیوں سے وہ بہت ہی اچھی زندگی گزارتا ہے. وہ بے شمار ہمارے ملک کے بڑے بڑے نام جو ہیں ان کو شوگر بھی ہے لیکن ان کی زندگی بہت بہتر ہے, بہت کوالٹی آف لائف. جی کیوں کہ اب ان کی زندگی بھرپور ڈسپلن کے اندر آ. صحیح. تو نشے کی بھی بیماری کے لیے سیم یہی فارمولا ہے کہ ہم نے نشے کی بیماری کے ساتھ دوستی کرنی ہے, دشمنی نہیں کرنی. تو تھوڑی سی دشمنی کریں گے نا, جھگڑا شگڑا اس کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ آپ کو واپس ہاسپٹل کی طرف لے کر آئے گی. اب تھوڑی سی فرینڈشپ بنا کے رکھیں گے, اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں گے, اپنے آپ کو فیملی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے, کچھ جو سوشل فیکٹرز ہیں آپ ان کو منیمائز کر دیں گے, اچھے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا سمبند آپ کا بن جائے, آپ کا ریلیشن بن جائے, آپ کی دوستی اچھی جگہوں کے اوپر ہو جائے, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا شروع کر دیں, اپنے لائف کے پیٹرنس کو ٹھیک کر لیں, راتوں کو دیر تک جاگنا چھوڑ دیں, ٹائم کے اوپر سونا, ٹائم کے اوپر جاگنے والی روٹین اپنا لیں, تو کوئی ریلیپس نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی بھی گڑبڑ آپ نے کی تو سیکنڈ ڈے بھی آپ ریلیپس ہو سکتے ہیں. جیسے کہ بچے اس چیز کو یا فیملی اس چیز کو کرتی ہے کہ شاید چرس بہت بری بلا ہے اور سگریٹ کو اتنا برا نہیں ہے, آپ سگریٹ پی لو, آپ چرس کا استعمال نہ کرو. تو جو فیملیز بچوں کو سگریٹ پینے کی, اسموکنگ کی اجازت دے دیتی ہیں وہ دوسرے دن ہی ریلیپس ہو جاتے ہیں. لیکن بیماری کی پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ہی لفظ آتا ہے کہ کرونک ریلیپس ڈیزیز ہے, اس کی مینجمنٹ ہے. آپ جتنی اچھے طریقے سے اپنی بیماری کو مینیج کرنا سیکھیں گے اتنے ہی جلدی اس بیماری سے آپ نکل جائیں گے اور آپ کی بہت کوالٹی آف لائف آپ کی بہتر ہو جائے گی. اچھا, علاج کے دوران جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو بھی علاج کروا رہا ہوتا ہے پیشنٹ اور اس کے جو لاحقین ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, تو وہ ان کا انٹریکشن کی اجازت ہوتی ہے, مل سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کو, آ کے دیکھ سکتے ہیں؟ ملنا چاہیے. اور ہمارے جو اپنا جو کلینک ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, فیملی کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, فیملی کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں آ سکتے تو ان کی ٹیلی فون کال کے اوپر بات کرواتے ہیں, ویڈیو کال کے اوپر بات کرواتے ہیں, ان کی ویسے ویڈیوز بنا کر ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور فیملی کو خود بھی انوائٹ کرتے ہیں, ان کو لٹریچر پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, ان کو دوسرے ڈاکٹرز کی ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں, سیکھیں اور سمجھیں. بیسیکلی ایک فیملی آئے گی ہی تو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہوگا. آپ نے نشے کی بیماری کے اندر جتنا پیشنٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے, اتنا ہی علاج آپ نے فیملی کے ساتھ بھی کرنا ہے. اچھا, اب ایک آخر میں بڑا سینسیٹیو کوشچن ہے, وہ میں نے آخر میں اس لیے رکھا کہ جو لوگ اب تک سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ارد گرد خدا نخواستہ کوئی ایسا مریض موجود ہے یا پھر وہ اس ٹاپک کو لے کے بہت کنسرن ہے. کوئی شخص کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی نشے کا عادی بنا سکتا ہے, جس کی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ خواتین جو ہے وہ ڈلیوری کے ٹائم پہ ان کو ایک انجیکشن لگتا ہے, تو کوئی تو یہ بھی چاہتا ہوگا کہ میں اس کو ذہنی مریض بنا دوں یا میں اس کو اپنے کسی ذاتی مفاد کے حل کے لیے جو ہے وہ نشے کا عادی بنا دوں. تو ایسے کیسز نہیں آتے, اور اگر ایسے کیسز ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہے ان کو
कैसे अवेयरनेस मिलेगी? सर डेफिनेटली लोग नशे का इस्तेमाल ज़ाती मकासद के लिए भी करते हैं। अच्छा। अपने जो है ना दुश्मनियाँ निकालने के लिए भी करते हैं। एक बड़ी देसी सी कहावत है, अगर आपने किसी से बदला लेना है तो आप उसको कत्ल ना करें बल्कि उसके ख़ानदान में से किसी एक इंसान को हेरोइन का शिकार बना दें, अच्छा, एडिक्ट बना दें, नशे का आदी बना दें, तो उसका पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों कि नशे की बीमारी ख़ानदानी बीमारी है, पूरे ख़ानदान की बीमारी लाक हो जाती है। एक बच्चा जब नशे की बीमारी के अंदर मुब्तला होता है तो 2 शख्स हमेशा अज़ियत के अंदर रहते हैं, एक माँ और एक बाप। ये उनका जो डे है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, ये जो 24 आवर्स जो लाइफ है ये उनकी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और पेन के अंदर गुजरती है। वो ये 2 शख्स हैं, एक माँ है और एक बाप है, क्योंकि उनका सर कुल सरमाया है ना जी। और अगर कोई मैरिड है तो वाइफ और वाइफ है और बच्चे हैं। जी जी जी। कुल सरमाया अगर किसी का है तो वो वालिदैन का है जी, कि उन्होंने एक बच्चे को पाला पोसा जवान किया, उसके ऊपर ख़र्चा किया, उसको बहुत अच्छा डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उसको लाइफ के अंदर कामयाब किया, उसको सक्सेसफुल बच्चा बनाया, उसको बाअखलाक बच्चा बनाया। और ज़िंदगी के अंदर एक जगह के ऊपर पता चला कि 20 साल पुरानी दुश्मनी की बेच चढ़ गया और दोस्त नमा दुश्मन ने इसको ड्रग्स के ऊपर लगा दिया, जिन्हें आस्तीन का सांप बोलते हैं। कि आस्तीन का सांप, अब आस्तीन में सांप तो नहीं होता ना, ये जो करीब के लोग होते हैं ये बच्चों को और ये जेन्युइन फैक्ट भी है। अच्छा। नशे का आदी हमेशा करीब का बंदा लगाता है। अच्छा। ये दूर के लोग नहीं आते। मेरे जो इर्द गिर्द सर्कल के अंदर लोग होंगे उन्हीं में से ही कोई ड्रग्स का आदी बनेगा, वो साथ मुझे भी लगा देगा। अच्छा, अब इत्याम साहब वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, एक इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पे रब्ता करके इत्याम साहब से बात कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं और यकीनन मशवरे की कोई फ़ीस नहीं है। हाँ जी, अगर आप मशवरा लेना चाहते हैं तो आप इनसे बात करके अपने पेशेंट का केस डिस्कस कर सकते हैं। अगर ख़ुद आप ज़ाती हैसियत में खुदा न खास्ता इस मसले का शिकार हैं तो आप अपने बारे में भी पूछ सकते हैं। इस्लामाबाद में इनका क्लिनिक है। आप कोई मैसेज देना चाहें ऐसे लोगों को जो नशे के आदी हो चुके हैं या उनका करीबी कोई नशे का आदी है, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? सर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें। मैं इस दुनिया के ऊपर आया हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, इस माशरे की तरफ से मेरे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो जो बंदा अपने ज़िंदगी के मकसद को समझ जाएगा कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और मेरी एक दफ़ा की ज़िंदगी है, वो नशे की तरफ नहीं जाएगा, इवन कि वो किसी क्राइम की तरफ भी नहीं जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ जाएं और दूसरों के लिए अपने आप को पेश करना शुरू कर दें जी, तो आप नमाज़ों से ज़्यादा इखलाक के मतलब पूछा जाएगा। आप बाअखलाक होना शुरू हो जाएं, लोगों की मदद करना शुरू कर दें, लोगों के साथ तामन शुरू कर दें, तो आप अपनी ज़िंदगी के उस मकसद और उस मेयार के ऊपर ही रहेंगे। तो फिर आप फिसलेंगे नहीं, आप फिसलन का शिकार नहीं होंगे, आप ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो वालिदैन से भी गुजारिश की है, अच्छे दोस्तों से भी गुजारिश की है कि जब भी वो बैठें तो एक दफ़ा दिन में ज़रूर अपने मकसद हयात को समझने के लिए 1-2 जुमले एक दूसरे के साथ बोल दें, झंझोड़ दें एक दूसरे को। स्पेशली वालिदैन कि खाने के वक्त बच्चों के साथ ज़रूर उनसे कहें कि मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, मेरा पुत्र इंजीनियर बनेगा, मेरा पुत्र अमेरिका में जाके पढ़ेगा। साथ उसको ये भी बता दें कि पुत्र तू इस दुनिया में क्यों आया था। ये आपके सोशल नॉर्म्स हैं, ये आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं। इन अहकामात के ऊपर आपने अमल करना है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, न सिर्फ ये एक जुमला है, अपने बच्चे के माइंड में इंजेक्ट करते रहें जी, आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा, किसी ड्रग्स का शिकार नहीं होगा, किसी समाजी बुराई का शिकार नहीं होगा, वो दूसरों के लिए वो हमेशा आइडियल बनेगा। बड़े खूबसूरत मैसेज इत्याम साहब का, और इस मैसेज के पीछे यकीन जाने कि एक एक्सपीरियंस बात कर रहा था। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आपके पास गोल्स हैं, अगर आपको ये पता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मैंने क्या करना है, और नहीं पता तो उसको तलाश करें,
تو آپ شاید اس طرح کی بیجا چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. احتشام صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور یقیناً ایسے تمام لوگوں کو بہت نفع ہوا ہوگا آپ کی گفتگو سن کے جن کے ارد گرد کوئی شخص, کوئی دوست, کوئی پیارا نشے کی عادت میں مبتلا ہے. ہم کومنٹ سیکشن سے مزید سوالات آنے پہ آپ کے ساتھ دوبارہ نشست رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. احتشام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.